اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں یہ بات چل رہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے حالات زمانے کی تاریکیوں میں دب کر رہ گئے تھے۔ صرف نابت اور کدار کا ذکر ملتا ہے۔ یہ جو نابت ہے کسی کسی جگہ نابت لکھا ہوا ملے گا، وہ صرف عربی اور فارسی کی فرق کی وجہ سے ہے۔ نابت اور کدار کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں اس کے بارے میں ہم وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر ان کے بعد حضرت کدار علیہ السلام کے بعد تھوڑا رکتے ہیں۔ اس کے بعض تاریخ دانوں کے مطابق اسماعیل علیہ السلام سے 60 یا 61 پشتے ہیں، ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور بعض کے نزدیک 50 یا 51 پشتے ہیں جن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آتا ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر 30 یا 40 پشتوں پر عدنان ملتے ہیں۔ پھر عدنان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 20 یا 21 پشتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملتا ہے۔ عدنان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنا پشتے ہیں وہ متفقہ علیہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تھے تو عدنان پر آ کر رک جاتے تھے اور اس کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو بھی کچھ اس کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں وہ سب غلط ہے۔ وہ اپنا سلسلہ نسب عدنان تک ہی لے کر جایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بہا۔ ایک حدیث میں ہے، چھوڑ دو اس چیز کو جس میں شک ہو، یہاں تک کہ شک کی گنجائش نہ رہے۔ تو انشاءاللہ عدنان سے ہی دیکھتے ہیں۔ ہم سمجھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت کدار علیہ السلام سے ہوتے ہوتے ہم پہنچے عدنان تک۔ بیچ کا ہم سکپ کرتے ہیں۔ اب عدنان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم پورا سلسلہ نسب دیکھتے ہیں کہ کون کون سی مشہور شخصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں گزری ہیں۔ عدنان کے بیٹے ماد، اور ماد کا بس ایک ہی بیٹا نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے چاروں بیٹے بڑے مشہور ہوئے اور ان کے ہر بیٹوں سے ایک ایک قبیلے کی بنیاد پڑی۔ پھر ان قبیلوں کی بہت سی شاخیں بنی، جیسا کہ موجودہ آل سعود ہیں، وہ اسی میں سے ہیں، اسی نسبت سے ان کو سعودی عرب کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ایک قبیلہ الیاس بنا، پھر اس سے آگے چل کر کنعانہ، پھر قریش کا قبیلہ بنا، پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں بٹ گیا۔ قریش تو ہمیں سب کو پتہ ہے کیونکہ اس میں مشہور جو سب سے مشہور ہوئے شخصیت وہ قصی بن کلاب تھی۔ قصی کے 3 بیٹے ہوئے، ایک بیٹا جس کا نام عبد مناف تھا، اس کے 4 بیٹے ہوئے۔ ان چاروں سے بہت سے قبیلے بنے، اس میں سے ایک قبیلہ بنو ہاشم تھا۔ انہی ہاشم کی نسل سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے بنی کنعانہ کو چنا، اور کنعانہ کی اولاد میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھے۔ تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تمام دنیا کے خاندانوں میں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، میں نے پوری زمین کے کونے کونے، گوشے گوشے کو چھان مارا، مگر نہ تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کسی کو پایا، اور نہ ہی بنو ہاشم کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھر دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر ان کے قبائل بنائے تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے اور بہترین گھرانے میں بنایا،
لہٰذا میں اپنی اس ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں، اپنے گھرانے کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین فرقے میں بنایا، پھر ان کے 2 فرقے بنائے تو مجھے اچھے والے فرقے میں بنایا، پھر انہیں قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں بنایا۔ اس طرح سے سننے میں آیا کہ مکے میں آبادی کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ پوری زندگی اسماعیل علیہ السلام مکہ کے سربراہ اور متولی رہے، پھر ان کے دونوں بیٹے نابت اور کدار مکہ کے متولی رہے۔ ان کے بعد ان کے نانا یعنی جرہم ثانی اپنے ہاتھ میں یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں، اور اس طرح اب مکے کی سربراہی بنو جرہم کے پاس منتقل ہو گئی۔ ایک عرصہ تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چونکہ بیت اللہ کے بنانے والے تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل تھا، لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ پھر وقت تیزی سے گزرتا گیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی میں چلی گئی، پھر اس سے نہیں نکل سکی۔